تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين كربلاء جنتين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں مسلسل اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں کہی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کروایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے امام حسین علیہ السلام کو پوری امت اور کمیونٹی اور بعد میں آنے والی دنیا کے لیے، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی جس کو اگر ہم انگریزی میں کہیں تو لیمپ آف گائیڈنس. ہو سکتا ہے آج کل کے ہمارے بچوں کو نہ معلوم ہو وہ کہ ہدایت کا چراغ کیا چیز ہے، اور وہ چراغ نہ جانتے ہوں. چراغ تو لیمپ کو کہتے ہیں، اور شہروں میں بھی وہ چراغ اگر ساتھ میں نہ ہو تو بہرحال اسٹریٹ لائٹس جو ہوتی ہیں وہ دکھائی پڑتی ہیں. تو فطری طور پر ایک ایسا چراغ جو ہمیشہ ہدایت کو دکھاتا رہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف اس کے ذریعے سے کرایا. اور یہ بات ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی تحریک جو اچھی تحریک ہوتی ہے اس میں بعد میں جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے، دکھائی پڑتا ہے، وہ اس میں کود جاتے ہیں. دنیا کی جتنی تحریکیں ہیں عام طور پر وہ بہت اچھی شروع ہوتی ہیں، لیکن بعد میں ایسے لوگ درمیان میں آ کے اس تحریک کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں کہ اس تحریک کی اصل روح کو غائب کر دیتے ہیں. اسلام کے ساتھ بھی یہی وقت کسی بات آدمی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، جیسے کہ کبھی پتھر جو ہے، پتھر کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہیرے کو پتھر نہیں کہتا. بےایمانہ کہ وہ آرڈنری پتھر ہو تو نہیں کہے گا ہیرے کو پتھر، وہ ہیرے کو ہیرے ہی کہے گا. لیکن کبھی کبھی دھوکہ دیا جاتا ہے، ایک امیٹیشن بنایا جاتا ہے اور اس امیٹیشن کو کہا جاتا ہے یہ ہیرا ہے. تو اس سے ہیرے کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں، اس کی ویلو میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ویسی ہی بات اسلام کے لیے بھی ہے کہ ریلیجن کے اعتبار سے اسلام انسانیت، امن پسندی، ہائر ویلوز اس کو لے کر کے آیا ایک ایسی دنیا میں جو جہالت میں پھنسی ہوئی تھی. مگر یہ کہ بعد میں آنے والوں نے اس کو پھر اسی پرانی ڈگر کے اوپر ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے اس کی وہ ویلوز سب ختم ہوتی چلی گئیں اور ان پر بڑا اثر پڑا. امام حسین علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ اسے زندہ کر دیں. تو اس لیے یہ بات ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگی کہ امام حسین نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے ساری دنیا کے سامنے لا کر کے اصلی اسلام کے خد و خال جو تھے، جو اس کی آؤٹ لائنز تھیں، وہ ہمارے سامنے رکھیں. اور جب کہ اس موقع کے اوپر اگر امام کو دیکھیں ہم، تو آپ اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانے کی طاقت مادی طور پر، میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے نہیں رکھتے تھے. کیونکہ ایک تو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی بات بھی کی جائے تو آپ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہو چکی تھی. سن 41 ہجری سے تک امام حسن کی صلح ہو چکی. تو 19-20 سال گزر جانے کے بعد اگر ہم لوگ غور کریں، 19-20 سال کے گزرنے کے بعد وہ اثر ہم کہاں سے تلاش کریں کہ اتنے لوگ ہوں جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اس لیے بڑا مشکل کام تھا. مگر امام عالی مقام نے ایسے افراد کو جمع کیا، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے، موت کے اوپر تیار ہو جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ویلوز کے لیے کوئی آدمی موت کے اوپر تیار ہو جائے، یہ شاید انتہائی مشکل کام ہے. مگر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کیا اور اس طرح سے لائے کہ لوگ اپنی موت کو بھی انہوں نے گلے لگا لیا. تو اب ایک خاص چیز جو آپ نوٹس کریں گے حضرت کے لیے کہ کیسے انہوں نے یہ کیا، وہ ٹیکنیک کیا تھی. اور وہ ٹیکنیک دیکھیے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا، کوئی کسی بڑی جماعت کا اکٹھا ہو جانا ہی کامیابی ہے.
امام نے یہ دکھایا کہ نہیں، زیادہ لوگوں کے جمع ہو جانے سے کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ کردار والے لوگ، جن کے پاس کیریکٹر ہو، جن کے پاس اچھی فکر ہو، ایسے لوگوں کے جمع ہونے سے کام چلتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھیے کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا، بلکہ جو ٹیمپورل پاورز تھے ان کا مقابلہ آپ نے کردار سے کیا۔ آپ کے لوگوں میں میں سمجھتا ہوں 6 یا 7 آدمی کربلا میں وہ لوگ تھے جو صحابی رسول تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا تھا، جس کا مطلب ہے ان کی اچھی خاصی ایج ہوگی۔ جناب مسلم ابن اوسجہ یا صدی کا نام اس میں خاص طور پر لیا جاتا ہے، تو شاید حضرت بریر حمدانی، جناب بریر کا کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ وہ سید القراء کہلاتے تھے، یعنی قرآن کی قرأت سکھانے والوں کے سردار۔ آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو کوفے میں قرآن پڑھایا ہے۔ تو اس طرح کے افراد کو آپ نے جمع کیا، اور اگر ذرا سی بھی کسی میں کمزوری پائی آپ نے، تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ساتھ نہیں لیا، نہ اس کی مدد لی۔ بہت مشہور، شاید میں نے اس سیریز میں آپ سے ذکر کیا ہو، یاد نہیں رہ گیا ہے، لیکن پھر آپ سے حوالے اور نمونے کے لیے کہہ دوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک شخص راستے میں، وہ حج کر کے لوٹ رہا تھا، حر جعفی وہ مل گیا، تو اس نے، آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم بہت گناہ گار ہو، کیونکہ اس نے امیر المومنین کے خلاف، حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ تو آپ نے کہا تم بہت گناہ گار ہو، اب توبہ کرو اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور میری نصرت کرو، میری ہیلپ کرو۔ تو اس نے کہا فرزند رسول، میں جو کوفے کی حالت اور سارے نظام کو دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ کے خلاف اتنی فوجیں جمع ہو رہی ہیں کہ آپ کی کامیابی، وہ کامیابی کو وہی کامیابی سمجھ رہا ہے کہ جب آدمی جیت جائے اور بادشاہ بن جائے وہ کامیابی ہے، تو آپ کی کامیابی یقینی نہیں ہے، تو میں آپ سے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن یہ میرا گھوڑا ہے، آپ لے لیجئے۔ اس گھوڑے کی یہ کوالٹی ہے کہ میں جب گھوڑے پر سوار ہو جاؤں اور کسی طرف جانا چاہوں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، اور اگر میں کسی کو پکڑنا چاہوں تو بچ نہیں سکتا۔ یعنی گھوڑا بہت تیز رفتار تھا، بڑی اچھی کوالٹی کا گھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا آپ آئے ہیں، میری طرف سے یہ گھوڑا لے لیجئے۔ تو امام اٹھے اور کہا دیکھو، میں گناہ گاروں کی مدد نہیں لیتا، میں گناہ گاروں کی کوئی مدد حاصل نہیں کرتا، اور یہ اٹھ کہہ کے چلے آئے، اور ارشاد فرمایا اب میں تمہیں بھی ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں استغاثہ کروں، میں مدد کے لیے پکاروں کہ کوئی ناصر ہے جو میری مدد کرے، تو یہ آواز تمہارے کان میں نہ جائے، ورنہ پھر بہت گناہ گار ہو گئے۔ تو آپ کہے کہ یہ چلے آئے، وہ افسوس بھی کیا کرتا، بہت روتا تھا بعد واقعہ کربلا کے، فرزند رسول آئے تھے اور میں مدد نہیں کر سکا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو اس کا میں یہ اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت کی نگاہ میں ایک کیریکٹر تھا۔ انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو، جو ایک مجتہد بھی تھے ایک اعتبار سے، کہ لکھا ہے رجل فقیہ، آپ کو لکھا ہے کہ مرد مجتہد کو کی طرف خط ہے، یہ ان کو بلایا ہے کوفے سے۔ جناب زہیر ابن قین جیسے باکردار آدمی کو بلانے کے لیے آپ گئے اور لے کے آئے، ان کو اپنے ساتھ رکھا، تو صاحبان کردار کو آپ نے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ یہ آپ کی جو خاص ٹیکنیک ہے کہ طاقت کا مقابلہ آپ نے طاقت سے نہیں کیا، طاقت کا مقابلہ آپ نے کردار سے کیا۔ اچھا، اور اسی طرح سے صرف طاقت کا مقابلہ کردار سے نہیں، بلکہ اب طاقت کا مقابلہ میں اس کے پاس فورس ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس سپاہی ہیں، اس کا مقابلہ آپ نے مظلومیت سے کیا، یعنی ایک طریقے سے، مگر آپ اس طرح سے نہیں، آپ نے کیا کہ جیسے آپ آپریسڈ ہوں، اور ایسے آپریسڈ ہوں کہ جس کا کوئی بس نہ چل رہا ہو۔ نہیں، آپ نے اپنی مظلومیت کو اپنے اختیار کے اندر رکھا کہ میں مظلوم ہوں مگر اپنے اختیار سے، اور اس بنیاد کے اوپر آپ نے اس مقابلے کو کیا۔ تو آپ نے صاحبان کردار جمع کیے، ایسے صاحبان کردار کو آپ نے جمع کر دیا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں، کہ جن کا جواب عالم میں کہیں بھی کبھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اگر یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے امام حسین کا، کہ جو گویا ہم کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ جماعت کے اعتبار سے ہم افراد کی تعداد کے اوپر غور نہ کریں، بلکہ افراد کی کوالٹی کو دیکھیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہے اور کس منزل پر وہ لوگ ہیں جن کو سامنے لایا جائے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے، میں جیسے آپ سے کہا کہ انہوں نے طاقت اور ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا،
ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا، اور طاقت کے معاملے میں امام عالی مقام نے کردار کو سامنے رکھا اور بنیاد بنایا اور ان تمام افراد کو جمع کیا، اور تب یہ لا کر کے ایک ایسا گلدستہ جو کربلا میں آپ نے پیش کیا، جس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، تھوڑے ہی سے لوگ ہیں، لیکن اس گلدستے میں بھی اتنی بڑی کوالٹی پیدا ہو گئی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس نے اسلام کے اصلی نقوش جو تھے ان کو ظاہر کر دیا کہ اصلی والا اسلام کون ہے، جو پیور اسلام ہے، اور جعلی والا اسلام کیا ہے، جو لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف میں دکھائی پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک بار زندگی میں حج کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو اس طرح سے اگر امام علیہ السلام کی اس کنٹریبیوشن کو دیکھا جائے کہ انہوں نے لا کر کے اتنے افراد کو جمع کیا جن کی فکر اس طرح کی تھی، بلکہ یہ کہنے والوں نے اچھی بات کہی کہ امام حسین کا یہ بات بہت بلیغ ہے اور بہت بڑی بات ہے جو امام نے فرمائی کہ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، ان میں ہر سن، ہر سال، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ مقصد غلام بھی تھے، سردار بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، سبھی لوگ موجود تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے ہر ایج کے امام حسین کو پیش کر دیا، یعنی دیکھنے میں تو وہ ایک انسان ہے جو لڑ رہا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں، لیکن ان کا مینٹل اسٹیچر وہ ہے جو امام حسین نے اس کو ڈیولپ کر دیا ہے، اور وہ جو ان کا آئیڈیا ہے، وہ ان کی روح ہے، وہ ان رگوں میں دوڑ رہی ہے جو مختلف لوگ ہیں، کہ انہوں نے کربلا میں ایک حسین نہیں پیش کیا، بلکہ 72 یا 72 سے بھی زیادہ جتنے بھی ناصر تھے سب کو حسین بنا کر کے کربلا میں پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کوالٹی امام علی مقام نے کربلا کے بن میں پیش فرمائی کہ یہ خالی یہ مقابلہ نہ ہو جائے کہ مقابلہ ایسا ہو رہا ہے کہ افراد جمع ہو گئے۔ تو اصل بات جو توجہ کا طالب ہوں اس میں آپ غور کیجئے کہ امام لوگوں کو یہ بتا کر کے لانا چاہتے تھے کہ ایک ایسی حسینیت کی تصویر سامنے آئے۔ دیکھیے یہ بات بار بار آتی ہے اور ہر سال کہی جاتی ہے اور عزاداری کے سلسلے میں بتائی بھی جاتی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام مان لیجئے طاقت کے بل پر، اور مان لیں کہ ہم جیسے خوش عقیدہ لوگ اور آپ جیسے خوش عقیدہ لوگ یہ سوچیں کہ امام اگر معجزہ کر دیتے اور یزید کو فنا کر دیتے اور ختم ہو جاتا اور آپ حکومت قائم کر لیتے، تو یاد رکھیے کہ یہ امام حسین کی فتح ہوتی، اور مگر یہ حسینیت کی فتح نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ ایک آدمی کو جو یزید تھا، جو حاکم تھا، اسے ختم کر دیں، بلکہ امام کا کام تھا کہ اس یزیدیت کو ختم کر دیں جو فکر کے طور پر عالم اسلام میں ڈیولپ کر رہی تھی۔ امام حسین نے کربلا میں یزیدیت کو ختم کیا ہے۔ یزید سمجھ رہا ہوگا اس وقت کہ ہم جیت گئے، اسی طرح کے اشعار پڑھ رہا تھا سب، لیکن یزیدیت ایسے ختم ہوئی جیسے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اگر غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا، سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ بھئی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو فتح ہوئی، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہماری فکر بھی ہے، یہ دنیا بلا تفریق مذہب و ملت یہ مانتی ہے کہ امام علی مقام کو فتح حاصل ہوئی، تو کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یزید کے بعد شراب پینے والے بادشاہ نہیں ہوئے، ناچ گانے میں نہیں لگے رہے؟ بنی امیہ کے بہت سے بادشاہ ایسے ہوئے ہیں، مروان کے 4 بیٹے اور سب تمام لوگ ایسے ہی، بنی عباس جنہوں نے 500 سال حکومت کی ہے، انہوں نے کتنے ظلم کیے، کتنے لوگوں کو ستایا، کتنی بد کرداری کی، تو امام حسین کی اس قربانی کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ دیکھیے جو اس قربانی کے بعد بھی یہی رہا، تو اس کا جو جواب اصل میں دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ یزید کے زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام نہ کھڑے ہو جاتے تو یزیدی فکر جو تھی یہی اسلامی فکر ہوتی۔ اصل اسلامی فکر کا تو کوئی پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلام کیا ہے۔ امام حسین نے یہ بات واضح کر دی کہ حاکم ہونا اور ہے، حکومت کرنا اور ہے، بادشاہ ہونا اور ہے، اور اللہ و رسول کے دین کی نمائندہ فرد ہونا اور ہے۔
اللہ اور رسول کے دین کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ اور ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی بھی مسلم حکومتیں ہیں، کیا یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کی جانشینی کی جگہ پر ہیں؟ ہمارے پڑوسی ملک میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے، آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیے وہ یہ کہتے ہیں، مگر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمائندے ہیں اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول کی فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ تو کوئی نہیں کہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے وہ خطوط واضح کر دیے۔ دیکھیں ہم سب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر امام حسین نے یہ گواہی جو دی ہے زبان سے صرف نہیں دی ہے، بلکہ اپنے خون کی دھاروں سے یہ گواہی دی ہے جو کربلا میں لکھی ہے۔ وہ خالی انہوں نے نہیں، اتنے لوگوں کا گواہی دے دینا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کے لیے کربلا کے شہیدوں کا خون اور ان کی عظمت اور ان کا میدان جہاد میں کھڑا ہونا ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ اگر اللہ ایک نہ ہوتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر امام علی مقام کو اتنا یقین نہ ہوتا تو آپ اتنی پامردی سے، اتنی بہادری سے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس لیے امام نے یزیدیت کو قتل کیا اور اس فکر کو قتل کیا کہ جو اسلام کے نام سے مسلمانوں پر تھوپی جا رہی تھی، کہ اب تمام لوگ مسلمان اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اور ہے، اور جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے یا بادشاہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، بادشاہوں سے اسلام طے نہیں ہوتا۔ مگر اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایسی ہی فکر پیش کی کہ ساری دنیا کے مساوات بھی دیکھ لے، برابری بھی دیکھ لے، اور اس کا جواز یہ کہ آخر تک آپ کے چاہنے والوں میں بھی یہی تھا کہ جو آپ کے چاہنے والے تھے، جناب مسلم ابن اوسج اسدی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، میں نے شروع میں کیا کہ وہ صحابی رسول تھے۔ جناب مسلم ابن اوسج اسدی جب شہید ہوئے ہیں اور حملہ ہوا اور آپ آخری وقت تھا آپ کا، تو امام قریب آئے بیٹھے، اور اس وقت امام نے کے سامنے بہت سے اصحاب موجود تھے، کھڑے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر دوست تھے مسلم ابن اوسج اسدی کے، کوفی کے تھے، تو انہوں نے کہا مسلم اگر مجھے یہ معاملہ نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا کہ تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تو میں تم سے کہتا کچھ وصیت کرو، مگر میں تو اب تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ تو جناب مسلم ابن اوسج اسدی نے امام حسین کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا میری وصیت تم سب کو ہے کہ اس کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بس آپ ارباب کرم یہ سمجھ لیں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے آخر عاشورہ میں سب کو پکارا تھا، تو جہاں عباس کو آواز دی وہاں یہ بھی پوچھا تھا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ زہیر، آئینہ آئینہ مسلم، اور جب آپ نے ان لوگوں کے نام لیے تو جو گردنیں کٹ چکی تھیں ان میں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن رسول اللہ، آپ حکم تو دیجئے ہم پھر سے آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔